السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 7۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی جب انسان ڈھٹائی پر اتر آتا ہے، جب اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا لیتا ہے، تو پھر اس کے سامنے جتنے بھی دلائل آ جائیں، جتنی بھی گواہیاں آ جائیں، وہ مان کر نہیں دیتا۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے۔ کیا نازل کرتے؟ کتاباً، ایک ایسی کتاب، فی قرطاس، جو قرطاس پر ہوتی۔ قرطاس کا لفظ جو ہے اس کاغذ کے لیے بولا جاتا ہے جس پر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو۔ اگر اس میں تحریر نہ لکھی ہوئی ہو تو اس کو طرز کہتے ہیں، طاراسین، طرز، اس کو قرطاس نہیں کہا جاتا۔ تو قرطاس ہوتا ہی وہ ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو۔ مراد یہ ہے کہ معمول کے مطابق ایک کتاب جس کو لوگ جان سکے کہ یہ کتاب ہے، جسے کتاب کہا جاتا ہے، اگر ہم لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، ٹٹول لیتے، یعنی صرف دور سے نہ دیکھتے بلکہ اس کو ہاتھ بھی لگاتے۔ لمس تو ہوتا ہی ہاتھ سے ہے، چھونا، لیکن تاکید کے لیے ید کا لفظ بھی آیا کہ ہاتھوں سے چھوتے، اس کو ٹٹول کے دیکھتے کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جو آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ پھر بھی ماننے کی بجائے، یقین کرنے کی بجائے کیا کہتے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے، یہ تو صرف جادو ہی ہے۔ یہ آیت جو ہے ایک طرح سے کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو صرف اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب اتری ہو، اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو یہ گواہی دیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ اگر ہم ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیں، ان کی بات مان بھی لیں، کتاب بھی آ جائے، گواہیاں بھی آ جائیں، کتاب کو ہاتھ بھی لگا لے، تو بھی یہ مانیں گے نہیں۔ اس وقت بھی کیا کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ تو جادو ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ انبیاء پر جتنے بھی معجزے آئے یا انبیاء علیہم السلام نے جتنے بھی معجزات دکھائے، عموماً ان کے جواب میں جو متکبرین کا رویہ تھا یا ان کا رسپانس تھا وہ کیا تھا کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا تو فرعون نے کیا کہا کہ لساحر علیم، کہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اسی طرح سورۃ طور میں آتا ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو یہی کہیں گے کہ یہ تو طے بطے بادل ہے، مانیں گے نہیں۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنا بھی شروع ہو جائیں، ان کو وہاں تک لے جایا جائے، تو بھی وہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہماری نگاہیں مدہوش کر دی گئی ہیں، مسحور کر دی گئی ہیں۔
ہم لوگ سحر زدہ ہیں. سکرت ابصارنا، سکران کہتے ہیں نشے کو، نشے کی حالت میں ہونا. تو ہماری آنکھوں پر کوئی نشہ چھا گیا، مدہوش ہو گئے ہم، اور یہ ہم کچھ اور ہی دنیا میں ہیں، اور یہ تو سب سحر ہے اور جادو ہے. یعنی جب روزمرہ زندگی میں نظر آنے والی چیزوں سے دلائل اور نشانیاں ان کو دکھائی جاتی ہیں تو مان کے نہیں دیتے، اور اگر ان کو غیر معمولی نشانیاں دکھائی جائیں تو اس کو جادو قرار دے دیتے ہیں، اور ماننا انہوں نے ہے نہیں. تو اس لیے ان کے ایسے مطالبات کو ماننا ضروری نہیں، کیونکہ ان کا فائدہ نہیں. پچھلی قوموں کے سامنے بھی جب ایسے معجزات بھیجے گئے جو ان کے مطالبے پر تھے، پھر جب انہوں نے نہیں مانا تو بالآخر ان پر عذاب آ گیا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی نبوت کے منکرین نے کہا، اشارہ ہے قریش مکہ کی طرف. کیا کہتے ہیں، کیا اعتراض کرتے ہیں؟ لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرف اگر کوئی رسول بھیجنا تھا تو یا تو وہ انسان کی بجائے فرشتہ ہوتا، یا پھر یہ کہ فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا اور اس کا باڈی گارڈ ہوتا، اور لوگوں سے کہتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی. تو جیسے کہ پچھلی آیت کی شرح میں بھی بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ آسمان سے کتاب ہے اور ساتھ فرشتے بھی آئیں جو گواہی دیں. تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا اعتراض ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ کہ جو گواہی دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور تب وہ مجرم مہلت نہیں دیے جاتے. یعنی اگر فرشتے آ جائیں تو پھر تو کام ہی تمام کر دیا جائے. اسی طرح سورۃ فرقان میں آتا ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا. اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا کہا، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے. فرمایا بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ایسے مطالبے کر رہے ہیں، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی. تو ایسی باتیں کرنا اور ایسے مطالبات پیش کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور ایسے متکبر پھر حق کے آگے جھکتے نہیں. اس کے جواب میں بھی فرمایا ولو انزلنا ملکن، اگر ہم فرشتہ اتار دیں، لقضی الامر، تو قصہ ہی تمام کر دیا جائے. کیونکہ اگر کوئی قوم اسپیسیفک معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر ایمان نہیں لاتی تو پھر عذاب آتا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے معجزے کے بعد قریش کو پکڑا نہیں گیا، ان کو تباہ نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو آپ نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں مسحور کر دیا گیا، یا ہم پہ جادو کر دیا گیا، ہماری نظر بندی کر دی گئی، اس لیے ہمیں یہ ایسا نظر آیا، حقیقت میں کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد ان پر کوئی عذاب نہیں آیا کیونکہ انہوں نے مانگا نہیں تھا وہ. لیکن اگر کوئی اسپیسیفک معجزہ طلب کرتا اور نہیں مانتا تو پھر تو قصہ پاک کر دیا جاتا ہے. ثم لا ينظرون، پھر مہلت نہیں دی جاتی، پھر وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے. مطلب کیا؟ یعنی پھر تو ان کا عذاب ان کے سر پہ آ جاتا ہے، پھر تو وہ تباہی کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی اور ایسی چیز رہ نہیں جاتی کہ جس سے وہ ہدایت پائیں. کوئی طریقہ نہ کائنات کی نشانیاں ان کے لیے کوئی دلیل بنتی ہیں، نہ ہی پھر قرآن کی کوئی آیات، نہ ہی پیغمبر کا وجود، اس کی نصیحتیں، اس کا سمجھانا، اور پھر بالآخر معجزات کا دکھانا، ان کے مطالبے پورے کرنا. اس کے بعد پھر کیا چیز رہ جاتی ہے کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر ختم ہی کر دیتے ہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازماً ایک آدمی ہی بناتے، اور ہم ان پر وہ معاملہ مشتبہ کر دیتے جس میں وہ شبہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنا کچھ مشکل نہیں. جہاں وہ انسانوں کو رسول بنا کے بھیج سکتے ہیں وہاں وہ فرشتوں کو بھی بھیج سکتے ہیں. اب فرشتے اگر اپنی اصل شکل میں آتے ہیں تو وہ انسانوں کو نظر نہیں آ سکتے. اب اگر کہیں سے آواز آ رہی ہو، شکل دکھائی نہ دے، تو انسان کیسے مان سکتا ہے کہ یہ واقعی کوئی صحیح بات کر رہا ہے اور اس کو اللہ ہی نے بھیجا ہے؟ اپنی نظروں سے دیکھے ہوئے پیغمبر کو نہیں مان رہے تو فرشتے کو پھر کہاں سے مانتے؟ اور ویسے بھی یہ عذر کرتے کہ یہ تو فرشتہ اور ہم انسان ہیں، ہم اس کی بات کہاں سے مانیں؟ فرمائے کہ اگر ہم اس کو پیغمبر بناتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو ایک انسان کی شکل میں ہی اتارتے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا تو وہ اپنی اصل شکل میں نہ آتے بلکہ انسان کی شکل میں آتے، اور اگر وہ انسانی شکل میں آتے تو پھر وہ کہتے کہ ہم کیسے مانیں یہ فرشتہ، یہ تو انسان ہے. کیونکہ فرشتے کو اگر انسان بنا کے بھیجا جاتا تو پھر انسان تو پہلے ہی آئے ہوئے ہیں رسول بن کر، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں. تو حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ انسان ہی کو انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے، کیونکہ وہ یہ اعتراض بھی کر سکتے تھے کہ ہم تو انسان ہیں، ہم ایک فرشتے کی پیروی کیسے کریں، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے انسانوں میں سے رسول بھیجنا یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس نے اپنی حکمت کی بنا پر اس بات کا فیصلہ کیا ہے. کیونکہ انسان انسانوں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو مومنوں پر ایک احسان کہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، یعنی انسانوں میں انسان، اور پھر انہی کی قوم کے اندر کا ایک فرد ان کے اندر رسول بنا کر بھیجا. تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ مانتے نہیں، حق کو جھٹلانا چاہتے ہیں، وہ معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے، اور پھر معجزات سامنے آ بھی جائیں تو اس کو کچھ سے کچھ قرار دے دیتے ہیں، جادو قرار دے دیتے ہیں. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کا انکار کرنے والے فرشتوں پر بہرحال ایمان رکھتے تھے، یعنی فرشتوں کو مانتے تھے، تبھی تو فرشتے کا مطالبہ کیا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ فرشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، کہا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتارا جائے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو رد کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ علم تھا کہ وہ اگر ایسا کریں بھی تو بھی ان پہ معاملہ مشتبہ ہو جائے گا اور یہ مانیں گے نہیں، یعنی مقصد پورا نہیں ہوگا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ سلسلہ صرف پیغمبروں تک ہی نہیں رہا. جن لوگوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، ہر دور میں ان کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. آپ دین پر عمل کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یعنی کہیں ان کو پتہ چل جائے کہ آپ دیندار انسان ہیں تو پھر وہ آپ کو حقیر سمجھیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، کبھی حجاب کا، کبھی داڑھی کا، کبھی نماز کا، کبھی کسی چیز کا. تو یہ تو ہمیشہ سے رہا. اور اگر اس پر غور کیا جائے، اس کو انالائز کیا جائے، تو جس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، کوئی سالڈ بات نہیں ہوتی اس کو رد کرنے کی،
تو پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کام لیتا ہے کہ دوسرے کو کسی نہ کسی طرح کمتر ثابت کرو تاکہ اس کی بات سنی نہ جائے، اس کا مذاق اڑاؤ، کیونکہ عموماً جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کو اپنے سے کم عقل سمجھا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس کو انسان اپنے سے زیادہ بڑا مقام دیتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا. سورۃ ہود میں آتا ہے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اور جب کبھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے. وہ کہتا آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. اور نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے کتنا مذاق اڑایا تھا کہ یہ کشتی کہاں چلے گی. تو دین کا انکار کرنے والوں، دین کو ناپسند کرنے والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے ہمیں کبھی بھی اس سے غمگین نہیں ہونا چاہیے. یعنی اب اپنے اوپر آپ اس کو لے کر دیکھیں کہ اگر آپ کا مذاق اڑایا جائے اس بنا پر کہ آپ دین کی کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی نیکی کے یا فطرت کے یا اخلاق کے یا اچھے طریقے پر چلتے ہیں اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اپنے آپ کو کیسے تسلی دے کہ ہم سے بڑے انسان اور اللہ کے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان کے سامنے اور ان کے مقابلے میں میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے مجھے رنج نہیں کرنا، غم نہیں کرنا. یعنی کسی کو بھی دین پر عمل کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے سے زیادہ مشکل میں پڑے ہوئے انسانوں کو یا پیغمبروں کو، دوسری مثالوں کو دیکھ لیں تاکہ آپ کا دل سکون میں آ جائے. آپ لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے، آپ ان کی زبانیں نہیں پکڑ سکتے، آپ ان کا ذہن نہیں بدل سکتے، آپ ان کو روک نہیں سکتے، لیکن ہاں آپ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، اپنی سوچ بدل لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں. اور یہ بہت سے معاملات میں کرنا پڑتا ہے. یعنی بعض اوقات لوگوں کے رویے ہمیں بہت اریٹیٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی بیکار قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیوں اتنی ناسمجھی کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ کیوں ارریلیونٹ ٹاپکس پہ بول رہے ہیں، یہ بغیر حکمت کے بغیر دلیل کے کیوں بات کر رہے ہیں. اور اس وقت انسان غصے میں بھی آتا ہے بعض اوقات، اور اریٹیٹ ہونا تو ایک لازمی سا عمل ہے. ایسی صورت میں انسان بعض اوقات سب کو سمجھا نہیں پاتا اور نہ اس ماحول کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اپنی سوچ بدل لینی چاہیے. اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ ایسے ہی ہیں، ان سے اسی طرح کی توقع کی جا سکتی، یعنی ان کا کیلیبر ہی یہی ہے، ان کے سورس آف نالج ہی یہی ہے، انہوں نے دیکھا ہی یہی ہے، یہ ان کی ویکنس ہے، یہ ہے ہی ایسے. مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ بدلنی اور اپنے اصول کے مطابق چلنا ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی. ورنہ انسان دنیا میں کس سے الجھے. دنیا میں جس قدر فساد زیادہ ہو چکا ہے، جتنا بگاڑ ہو چکا ہے، جتنی جہالت زیادہ ہو چکی ہے، تو جس بندے سے آپ کا واسطہ پڑے گا وہ بعض اوقات ایسی نامعقول بات کرے گا کہ آپ ششدر رہ جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس وقت اپنے آپ کو ہی سمجھائیں کہ اگر اس کی سمجھ نہیں تو مجھے بھی ناسمجھ نہیں بننا، مجھے سمجھداری کا ثبوت دینا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنی طاقت کو، اپنی انرجی اس کو زیادہ بہتر چیز میں لگانا ہے اور ان سب چیزوں کو اگنور کرنا ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. سیرو فی الارض، سیرو کا لفظ جو ہے سیر سے ہے. سیر کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنا. چلنے والے آدمی کو سائر کہا جاتا ہے، اسی سے نام رکھتے ہیں خواتین کا سائرہ، چلنے والی، یعنی کہ اسٹیشنری نہیں ہے بلکہ چلتی ہی رہتی، حرکت میں ہے. اور اسی سے سیار بھی کہا جاتا ہے اور سیارہ بھی کہا جاتا ہے. یہ سیارے جو ہوتے ہیں نا، ستارے اور سیارے، یہ لفظ بھی اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ ہر وقت چل ہی رہے ہوتے ہیں، گردش میں ہوتے ہیں. اور قافلے کو بھی سیارہ کہتے ہیں، وجاءت سیارۃ. اور ایک ساتھ چلنے والی جو جماعت ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ یعنی قافلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو.
سفر کرو. اور اس میں ایک تو ہے فزیکلی سفر کرنا، یعنی زمین میں کوئی ارادے اور نیت کے ساتھ کہیں اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر یا پیدل چل کے جانا اور غور و فکر کرنا. اور ایک یہ کہ اگر یہ پاسبل نہ ہو، آپ کہیں نہ جا سکتے ہو، کووڈ کی وجہ سے پابندیاں ہوں یا کوئی اور وجوہات ہو، تو پھر دل سے سیر کریں امیجنیشن میں. اور اب تو آپ دیکھیں ویڈیوز کے اوپر آپ زمین کے آسمانوں کی بھی سیر کر سکتے ہیں، ستاروں اور سیاروں اور گیلیکسیز، اور سبحان اللہ اتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یعنی آج کے دور نے اس سیر کے عمل کو بہت آسان کر دیا ہے، اور گوگل میپ پہ آپ جہاں جہاں کی چاہیں سیر کر سکتے ہیں کہ کون سی جگہ کہاں ہے، کتنی دور ہے، کیسی زمین ہے. تو سیرو فی الارض میں دونوں طرح، یعنی دل کے ساتھ سیر کرنا اور پاؤں کے ساتھ سیر کرنا، دونوں کا معنی لیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جاؤ، دیکھو، چلو پھرو، گزشتہ قوموں کے حالات دیکھو، تاریخ کو دیکھو، ایسی جگہوں کو دیکھو کہ جہاں سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. جن قوموں کے اوپر ہلاکت آئی، بربادی آئی، ان کے آثار کو دیکھو، جیسا کہ سورۃ صافات میں آتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور بے شک تم صبح کے وقت یقیناً ان بستیوں پر سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی، یعنی کبھی دن کا سفر ہوتا کبھی رات کا. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کس بات کی عقل کہ ان کی یہ بربادی کیوں ہوئی، ان پہ یہ تباہی کیوں آئی، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی کون سی غلطی تھی کہ جس سے مجھے بچنا ہے تاکہ میں ایسے انجام سے بچ سکوں. یعنی ثم انظروا، مراد کیا ہے؟ سیر بے مقصد نہ ہو، سیر صرف تفریح نہ ہو، سیر صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ ہو، سیر صرف بوریت دور کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا اہم مقصد غور و فکر ہو. اور غور و فکر میں بھی کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اب یہاں پر لفظ ثم آیا، جبکہ قرآن پاک کے دیگر مقامات پر جہاں سیر کا لفظ آتا ہے وہاں فانظروا فا کا لفظ آتا ہے. تو ثم جو ہوتا ہے یہ تراخی کے لیے ہوتا ہے، یعنی چلنے پھرنے کا حکم دے کے ثم پھر، یعنی چلو پھرو، پھر اس کے بعد سکون سے ان چیزوں پر غور و فکر کرو، گھر آ کر بھی غور کرو. ثم یعنی وہاں بھی دیکھو لیکن پھر غور کرتے رہو، صرف وہیں تھوڑی دیر کے لیے نہیں. ثم انظروا، اور انظروا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو یا دل کی بصیرت کے ساتھ دیکھو، دونوں طرح. کیا دیکھو؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا تھا، بہت ہی بدترین انجام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا، نمونہ عبرت بنا دیا. ان کی عمارتیں گر گئیں، ان کے جو کنویں تھے بیکار ہو گئے، ان کے اندر انسان مر گئے، جانور مر گئے، ساری آبادیاں ختم ہو گئی، ویرانیاں چھا گئیں. اور جتنے بھی تباہ شدہ اقوام ہیں ان سب میں مشترک بات یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ان پر آیا. کتنی ہی بستیاں، کتنے ہی محلات، کتنی ہی ان کی ایجادات اور کتنی ان کی ترقیاں، سب کچھ ختم ہو کر رہ گئیں. ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. سورۃ محمد میں آتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا. کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کس طرح ہوا، اللہ نے ان پہ ہلاکت ڈال دی، اور کافروں کے لیے اسی جیسی سزائیں ہیں. یعنی اور بھی جو لوگ پیغمبر کا انکار کریں گے ان کا انجام یہی ہو سکتا ہے. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کہہ دیجیے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجیے اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور ہی جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل، کہہ دیجیے، یہ ایک تنبیہ کا انداز ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے. کیا کہہ دیجیے؟ لمن، کس کا ہے، کون مالک ہے؟
کس چیز کا؟ ما فی السماوات والارض، ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں میں موجود ہے، چاہے انسان ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، نباتات ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، ان سب کا مالک کون ہے، ان کو اون کون کرتا ہے؟ تو وہ خود بھی اس بات کو مانتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور وہی ان کا مالک ہے۔ قل للہ، کہہ دیجیے اللہ ہی مالک ہے۔ سوال کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب دینے کا بھی حکم دے دیا تاکہ یہ دلیل کے طور پر بات پختہ ہو جائے، یعنی یہ ایک خاص اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں سوال کر کے مخاطب کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دے دیا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو دراصل سوال کر کے سمجھانا مقصود ہے، اور کہتے ہیں نا کہ او یہ بات تو میرے دل میں تھی، تم نے پہلے ہی کہہ دی، تو یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے، اور یہ بھی کہ مخاطب کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ تو جواب میں سبقت کس لیے ہے؟ تاکہ کوئی اور بات نہ سوچو، بات یہی ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالق بھی سمجھتے تھے، مالک بھی سمجھتے تھے، وہ رب کہتے تھے، جیسے کہ سورۃ مؤمنون میں آتا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو، ضرور کہیں گے اللہ ہی کا ہے، تو پھر کہیے کہ افلا تذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون، آپ ان سے پوچھئے 7 آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے، ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہہ دیجیے پھر تم ڈرتے نہیں ہو، تمہارے اندر تقوی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں، وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون۔ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ سوال بھی کیا جا رہا ہے، ان کی عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ غور کریں، حقیقت تک پہنچے، حق کو مان لیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے اور ان سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اگر تم یہ بات مانتے ہو تو پھر صرف اللہ کو ایک معبود کیوں نہیں مانتے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا، اور اس کے سوا کوئی ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ تو کیا ہے کہ پھر تم اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے احکام بھی مانو۔ پھر فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، یعنی اپنے لیے واجب کر لی ہے رحمت۔ کتبہ کا مطلب ہے لازم کر لیا، لکھنے کا یا لفظی لٹرل معنی نہیں ہے کہ کہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ کتب علیکم الصیام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یعنی اس نے اپنی ذات پر فرض کر رکھی ہے، واجب کر رکھی ہے، لازم کر رکھی ہے۔ کیا؟ الرحمہ۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کہتے ہیں رقت قلب کو، جس پہ رحمت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ احسان کا تقاضا کرے، یعنی دل کی ایسی نرمی کہ جس کے نتیجے میں انسان جس پہ رحم کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھے سلوک کا تقاضا کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ کیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے اس انکار پر تمہیں پکڑ لیا جاتا، تم پہ جلدی عذاب آ جاتا، تمہیں جلد سزا مل جاتی۔ اور یہ بھی مانا ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یہ جو تمہیں ڈھیل دی گئی ہے نا، مہلت دی گئی ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، لہٰذا تم اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو، اس کی ذات کا انکار کرنے والوں کو، جو سرے سے مانتے ہی نہیں اس کو ایتھیسٹ ہیں، کفر کرنے والوں کو، ان سب کو مہلت دیتا ہے، اور پھر ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی جو دن رات غلطیاں کرتے ہیں ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں جلدی نہیں پکڑتا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، نیک و بد سب کے لیے ہے، کیونکہ اس کی رحمت کامل ہے۔ اور دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے، یعنی اللہ نے آخرت میں اپنی رحمت صرف مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں ہے،
99 آخرت کے لیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا، ان کو معاف کرے گا. اور اسی لیے یہ آیت جو یہ بہت ہوپ دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرما دے گا، اور اسی رحمت کی بنا پر وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا، اور ان لوگوں کو بھی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوئے وہاں سے بھی ان کو نکال لے گا. تو جس کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، یعنی تو ہی اس کا مالک ہے، تو اپنی رحمت ہم پر فرما دے. اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے ایک جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں بس عذاب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور صرف سزا کی اور صرف جہنم کی بات ہے. نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بات بھی کی ہے، اور اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اس کے فوراً بعد فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. لا يجمعنکم، یہاں 3 مؤکدات ہیں، تاکیدی جملہ ہے. ایک تو قسم چھپی ہوئی ہے، اور پھر لام جو قسم کے جواب میں واقع ہوا ہے، پھر نون تاکید کا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کی قسم، اللہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہے، سب کو جمع کرے گا. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں، جس کے آنے میں مزید تاکید ہو گئی کہ کوئی شک ہی نہیں، یہ تو کام ہو کر ہی رہے گا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو قیامت سے بہت ڈر لگتا ہے، یہاں اللہ کی رحمت کی بات ہوئی، یہاں قیامت کی بات ہو گئی، تو یہ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کا قائم ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں، دل کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو ان کو بدلہ کون دے گا دنیا میں؟ پھر کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو چھپے احسانات کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. کچھ لوگوں کے احسانات صرف ان کی زندگی تک نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. ان سب کو جزا کہاں ملے؟ دنیا میں تو نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھا ہے کہ جس میں انہیں اپنی رحمت سے کئی گنا بڑھا کے اجر عطا کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا دینا بھی اللہ کی رحمت ہے. جنہوں نے دوسروں کے حق مارے ان کا حق دلوانا صاحب حق کو، یہ بھی اسی دن ہوگا. تو نیک و بد کو جزا و سزا دینے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانتے. مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت کو جان لینے کے بعد بھی، قیامت کے دن کا علم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہے، اور ایسا شخص ایمان نہیں لائے گا. یعنی دوسرے معنوں میں، دوسرے لفظوں میں، ایمان نہ لانے والے ہی دراصل اپنے آپ کو نقصان میں رکھے، ورنہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کے لیے ہے، لہٰذا ہمارا تمام تر توکل اور بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. آسمان و زمین کے رزق کی کنجیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اور اگر دنیا میں مومن کے اوپر کچھ مصائب آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر غور کرتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی. مشکلات انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہیں، انسان کو نکھار دیتی ہیں، میچور کر دیتی ہیں، انسان ان کی وجہ سے عقل مند ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بچے بہت ناز و نعم میں نہیں پلے ہوتے وہ بڑے ہو کر زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ بچپن سے ان پر رسپانسبلٹیز آ جاتی. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات بڑے ہو کر نالائق ہی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی ہارڈ شپ دیکھی نہیں، ہر چیز آسانی سے مل گئی ان کو. پھر یہ ہے کہ مومن کے اوپر آنے والی ہر تکلیف جو ہوتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہے. پھر یہ کہ دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی لیکن ثواب باقی رہے گا. اسی طرح جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں ان پر بھی رحمتیں ہو رہی ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نافرمانیوں کے باوجود اٹھا رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا حصہ ہے. تو جو شخص دنیا میں اللہ کی رحمت کو محسوس نہیں کرتا اور اللہ کی طرف نہیں آتا، پھر قیامت کے دن اپنا ہی نقصان کرے گا.